ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں سرزمین عرب و عجم علماء اور مشائخ سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ کوئی قصبہ اور شہر عارفوں اور صوفیوں سے خالی نہ تھا۔ ہر دل تصوف اور عرفان کی روشنی سے منور تھا۔ یہ دور وہ تھا جس میں عرب سے ایران تک، سمرقند سے ہندوستان تک صدائے حق بلند تھی۔ کرمان میں شیخ احد الدین کرمانی، روم میں مولانا جلال الدین رومی، ہارون میں شیخ عثمان ہارونی، بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی، سرزمین ہند میں خواجہ معین الدین چشتی، شیراز میں مصلح الدین سعدی شیرازی، سنجار میں شیخ نجم الدین کبرا جام عرفان پلا رہے تھے۔ یہ وہ مے وحدت عرفان ہے کہ جس کے پینے کے لیے جام و مینا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عرفان کی مے ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ اسی دور عرفان الہی میں سلطان محمد تاج شہنشاہ کاشگر کے یہاں ایک بچہ 580 ہجری یعنی 1202 عیسوی میں پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش پر دربار کاشگر کے خاص عالم ابو الحسن انصاری سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ نسب انصار مدینہ سے جا ملتا ہے، بادشاہ کی گزارش پر آپ کا نام شہاب الدین رکھا۔ مگر کسے پتا تھا کہ یہ بچہ شہاب الدین دنیا تصوف کا فاتح اور مملکت عرفان کا شہنشاہ اور اہل طریقت کا پیشوا ہوگا، جسے دنیا شہاب الدین پیر جگجوت کے نام سے جانے گی۔ جگجوت یعنی جگ کو روشن کرنے والا۔ حضرت شہاب الدین پیر جگجوت کا نسب 18 واسطوں سے ہوتا ہوا امام حسین کے ذریعے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت شہاب الدین پیر جگجوت رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حضرت ابو الحسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد حصول تعلیم کے لیے سنجار حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا اور علم حدیث، فقہ اور دیگر علوم سیکھے۔ جیسے جیسے آپ کی تعلیم ہوتی گئی، حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی عقیدت بڑھتی گئی۔ آپ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے وطن کاشگڑ لوٹے۔ آپ کے لوٹتے ہی آپ کے والد نے آپ کی شادی اپنے ایک رشتہ دار قاضی سید وجیہ الدین کی ایک نیک بیٹی زاہدہ خاتون عرف ملکہ جہاں سے کر دی۔ حضرت شہاب الدین پیر جگجوت کے کمال علم و فضل کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد نے آپ کو قاضی القضات کے عہدے پر فائز کیا۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا اور آپ کو بادشاہت اختیار کرنی پڑی۔ آپ نے بادشاہت کا منصب قبول تو کیا، مگر آپ کا دل محل کی چار دیواری میں نہ لگتا اور آپ حضرت نجم الدین کبرا کی محفلوں کو یاد کرتے اور بے چین رہتے تھے۔ آخر کار آپ نے سلطنت اور بادشاہت ترک کر اپنی زوجہ بی بی ملکہ جہاں کے ساتھ سنجار حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا رخ کیا۔ حضرت نجم الدین کبرا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اور آپ کی زوجہ نے حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور دھیرے دھیرے حضرت نجم الدین کبرا کے زیر سائے سلوک کی منزلیں طے کرنے لگے۔ جب آپ کے مرشد نے آپ کو تمام منزلیں طے کرا دی تو آپ کو سلسلہ سہروردیہ اور خرقہ کمیلیہ کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے مزید اپنی روحانی درجات حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے زیر سائے بھی طے فرمائے ہیں اور آپ کو ان سے بھی سلسلہ سہروردیہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ آپ نے اپنی روحانی تعلیمات مکمل کرنے کے بعد سرزمین ہند کا رخ کیا اور لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے منیر اور پھر علم پور جیٹلی کو اپنا مستقل قیام گاہ بنا لیا۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں اپنے وقت کی قطب گزریں۔ حضرت سیدہ بی بی رضیہ، حضرت سیدہ بی بی حبیبہ، حضرت سیدہ بی بی ہدیہ عرف بی بی کمالو اور حضرت سیدہ بی بی جمال۔ حضرت بی بی رضیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت کمال الدین یحییٰ منیری سے ہوئی، جن سے آپ کو 4 اولادیں ہوئیں۔ حضرت مخدوم شیخ جلیل الدین احمد یحییٰ منیری، حضرت مخدوم خلیل الدین احمد یحییٰ منیری، حضرت مخدوم شیخ حبیب الدین احمد یحییٰ منیری اور حضرت مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، جو مخدوم جہاں کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ سہروردی فردوسی سلسلے کے سب سے زیادہ مشہور بزرگ گزرے ہیں اور آپ کی ذات بہار میں سب سے زیادہ مقبول ذات ہے۔ آپ کو دنیا مخدوم جہاں کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدہ بی بی حبیبہ کی شادی حضرت مخدوم شیخ سید موسیٰ ہمدانی سے ہوئی، جن سے آپ کو ایک اولاد مخدوم احمد چرمپوش عرف تیغ برہنہ ہوئے۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش اپنے وقت کے چوٹی کے سہروردی سلسلے کے بزرگ گزرے۔ آپ کا سلسلہ کم و بیش بہار کی ہر خانقاہوں میں موجود ہے۔ آپ کا مزار بہار شریف میں امبیر میں واقع ہے۔ حضرت سیدہ بی بی ہدیہ عرف سیدہ بی بی کمال کی شادی حضرت شیخ سلیمان لنگر زمین سے ہوئی، جن سے آپ کو 2 اولاد ہوئی، مخدوم شاہ عطا اللہ اور ایک بیٹی بی بی دولت پیدا ہوئی۔
حضرت سیدہ بی بی جمال کی شادی حضرت مخدوم شیخ حمید الدین سے ہوئی جو حضرت آدم صوفی بلخی کے بیٹے تھے۔ آپ سے آپ کو ایک بیٹا حضرت مخدوم تیم اللہ سفید باز پیدا ہوئے۔ اکثر صوفیاء کرام آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر تصور کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی آل میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کئی ولیاء کاملہ اور اولیاء اللہ ایک دسترخوان پر کھاتے ایک مکان میں رہتے تھے۔ آپ کے گھر میں 14 سے زائد اولیاء رہتے تھے جن کے فیضان سے بہار کا ہر خطہ روشن ہو رہا تھا۔ اولیاء آپ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ کے خون میں ولایت ہے، جہاں جہاں آپ کی جزیت پہنچی اس خاندان میں ولی پیدا ہوئے۔ بہار میں کوئی ایسا صوفی خانوادہ نہیں جہاں آپ کی جزیت نہ پہنچی ہو۔ اکثر و بیشتر حضرت قاضی شہاب الدین پیر جگجوت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ ان سے اکتساب فیض کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ کی سب سے بڑی بیٹی بی بی رضیہ اپنے بیٹے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جو کہ ابھی شیر خوار تھے انہیں پالنے میں لٹا کر کہیں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ضعیف العمر انسان گھوم گھوم کر آپ کے بیٹے حضرت مخدوم جہاں کا پالنا جھلا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کا رعب سے بی بی رضیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ فوراً اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوری داستان کہہ سنائی۔ آپ کے والد نے فرمایا، یہ خضر علیہ السلام تھے، تم تنہا مکان میں شرف الدین کو کہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ وہ بہت خفا ہو رہے تھے، تنہا مکان میں ہر طرح کا خوف ہے، اب ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو چکے تھے۔ حضرت شہاب الدین پیر جگجوت کی ایک بڑی کرامت یہ بھی تھی کہ جب کوئی مہمان حضرت شہاب الدین پیر جگجوت کی ملاقات کو آتے تو آپ کو پہلے ہی خبر ہو جاتی۔ آپ ہمیشہ یاد الہی میں ڈوبے رہتے، مگر جب کوئی آفت عارضی و سماوی آنے والی ہوتی تو آپ کو خبر ہو جاتی اور پھر تمام رات بارگاہ رب العزت میں دعا فرماتے کہ یہ آفت جلد دور ہو جائے، اور جب تک آفت دور نہ ہوتی آپ کے دل کو سکون نہ آتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بوڑھی عورت آپ کی بڑی معتقد تھی، اکثر آپ کے لیے دہی لایا کرتی اور آپ کو پیش کیا کرتی تھی۔ کچھ دن لگاتار جب وہ بوڑھی عورت نہیں آئی تب حضرت پیر جگجوت اس کا حال پوچھنے اس کے گھر گئے۔ پیر جگجوت جب اس کے گھر پہنچے وہ مر چکی تھی۔ پیر جگجوت دروازے پہ کھڑے ہو کر بڑھیا کو پکارا اور تبھی ایک کرامت سرزد ہوئی۔ بڑھیا نے اندر سے جواب دیا، جی اٹھ لی سرکار، اور دوڑ کر باہر آ گئی۔ یہ سب دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہوئے، بھلا مردہ عورت ایسے زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ اس واقعے کو بیان کرتے کرتے اس علاقے کو جی اٹھلی کہنے لگے۔ اس طرح کثرت زبان سے اس کا نام بدل کر جیٹلی پڑ گیا۔ آپ بہت صاف اور پاکیزہ لباس پہنتے تھے، لیکن خاکساری اور انکساری کا یہ حال تھا کہ کبھی آپ نے اپنے کو دوسروں سے بلند اور برتر نہیں سمجھا اور ہمیشہ دوسروں کی تعظیم اور تکریم کرتے، علماء اور عرفاں کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، کبھی مال و دولت کو آنکھ نہ لگایا اور ہمیشہ الفقر و فقری فرمایا کرتے۔ تمام رات یاد الہی میں بسر فرماتے اور جو بھی ملنے آتا اس کو نماز اور طہارت کی تاکید فرماتے۔ آپ کو آپ کی بڑی صاحبزادی بی بی رضیہ بہت عزیز تھیں۔ اکثر و بیشتر آپ بی بی رضیہ سے ملاقات کرنے عالمپور جیٹلی سے منیر شریف پیدل جاتے اور حضرت یحییٰ منیری اور بی بی رضیہ سے ملاقات کرتے اور فوراً واپس چلے آتے۔ آپ نے 21 ذوالقعدہ 666 ہجری کو 86 سال کی عمر میں صبح کو اس عالم فانی سے عالم باقی کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کو عالمپور جیٹلی میں دریائے گنگا کے ساحل پر ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نواسے شیخ حمید الدین ابن شیخ آدم صوفی بلخی آپ کی گدی کے سب سے پہلے سجادہ نشی ہوئے۔ آپ کی درگاہ پٹنہ شہر کی سب سے قدیم درگاہ ہے۔ آپ کی درگاہ پر سال میں شب برات اور آپ کا عرس کے دن کے علاوہ چیت اور دشہرہ کے 9ویں تاریخ کو لوگ بڑی تعداد میں آپ کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جس میں اکثریت ہندو کی ہوتی ہے۔ آپ کی درگاہ گنگا جمنی تہذیب کی بڑی مثال ہے۔ آپ کا مزار پاک دریائے گنگا کے کنارے کچی مٹی سے قائم ہے، لیکن آپ کی زندہ کرامت یہ بھی ہے کہ دریائے گنگا کے ہزار تھپیڑوں کے باوجود اب تک آپ کا مزار اپنی حالت پر قائم ہے اور اس کی خاک کے ذرے ذرے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ذرا آہستہ چل اے موج دریا، یہاں سلطان دین سویا ہوا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔